السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو کل انشاءاللہ سب سے پہلے روزے کی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہو جائے گا ہم سب کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس روزے کی بہت بہت مبارک ہو، اور آج چاند رات ہے، چاند رات کی بھی مبارک ہو انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی سی حدیث پڑھ کے سناؤں گی، اور تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ پہلا روزہ رکھنے کی نیت بھی ہمیں اردو میں بھی کر سکتے ہیں ہم۔ نیت کیا چیز ہے؟ نیت ہے ارادے کا نام۔ یہ چیزیں میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے تھوڑی سی حدیث لے لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے کلام اللہ الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم اعلیٰ نبیانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفے اسی ماہ کے یکم یعنی کہ 3 تاریخ کو عطا ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو ملی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اسی مہینے میں منقول ہے، اور مشائخ کا معمول ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج استحباب نکلا ہے، بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کریں، اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا، اور اس مہینے میں اس کی کثرت کا حکم فرمایا۔ کلمہ طیبہ اور استغفار، اور جنت کی حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جتنا بھی وقت مل سکے ان چیزوں سے صرف کرنا سعادت سمجھیں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا بھی ورد رہے، اور کل کو یہ کہنے کا موقع باقی رہے۔ تو یہ تھوڑی سی چیز ہے، اسے میں سناتی ہوں۔ میں گو رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ میں استغفار اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا، اور میں نے یہی چیزیں آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ روزہ کیا ہے۔ روزہ سب سے اچھی عبادت ہے۔ بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ آج انشاءاللہ ہمارا کل پہلا روزہ ہو جائے گا، اور آج ہماری چاند رات ہے۔ انشاءاللہ سبھی کو چاند رات مبارک ہو، اور سبھی کو روزہ بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کا روزہ آسان کر دے، پورے روزے مکمل سب کو ملیں۔ یہ روزے مل گئے ہمیں، اللہ کا بہت بہت کرم اور شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے روزے رکھنے کی نیت ہے۔ اگر ہم روزہ رکھیں بوسوام غدن نمے تو من شہر رمضان،
آپ عربی میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور اردو اگر کسی سے عربی میں یاد نہیں ہے تو آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ تو اسے قبول فرما لینا، تیرے حلال رزق سے میں نے روزہ رکھا ہے، تو اسے قبول فرما لینا۔ اللہ سے یہی ہے۔ اگر ہم رات کو سوتے رہ گئے، ہماری آنکھ نہیں کھلی، تو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جن کو کوئی پریشانی نہیں ہے، صاحب صحت ہیں، انہیں روزہ رکھنا ان کے اوپر ضروری ہے۔ روزے فرض ہیں۔ ایمان کے 5 رکن میں سے چوتھا رکن روزہ ہے۔ روزہ ضرور رکھا جائے گا، اس لیے میری بہنوں روزہ بھی رکھیں اور نماز بھی پڑھیں، اور تراویح کی زیادہ سے زیادہ میں کہنا چاہوں گی، تراویح کوئی نہ چھوڑے اپنی، تراویح بھی واجب ہیں ہمارے اوپر، تراویح سنت موقدہ ہیں، ضرور پڑھنی ہے تراویح بھی۔ یہ نہیں کہ مرد پڑھنے چلے گئے تو ہم تراویح نہیں پڑھیں گے، میری بہنوں تراویح بھی ہمیں 20 تراویح ضرور پڑھنی ہیں، اور قرآن شریف بھی ہمیں ضرور روز کی روز پڑھنا ہے۔ اگر ہمیں وقت نہیں ملتا، ہم نے وضو نماز کے لیے کیا ہے تو اپنا 2 4 5 رکوع پڑھ لیں، تو ہمارا اگر ہم 5 وقت پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا قرآن 1 سپارہ روز ہو جائے گا۔ اگر ہم اس میں بھی زیادتی کریں گے تو ہم 2 سپارے کرنے چاہتے ہیں تو 10 رکوع پڑھ لیں، تو اس میں بھی ہمارا 2 سپارے ہو جائیں گے، اور اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، مغرب میں کوئی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ادھر افطار کا ٹائم ہوتا ہے، ادھر گھر گرہستی کا کام کا ہوتا ہے، تو مغرب میں مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جتنا بھی آپ کوشش کریں قرآن شریف اچھی طریقے سے پڑھیں، جیسا بھی اللہ کا شکر ادا کریں، روزہ پورا ہو جائے انشاءاللہ۔ کل روزے آ گئے ہیں تو ہمیں روزوں کی اہمیت اور برکت اور ترقیوں کا خوب دعائیں کریں۔ روزے ہمارے گھر پہ آئیں برکت لے کے، آسمان پہ تیاری ہو رہی ہیں، دریا کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، روزدار کے لیے دعا کرتی ہیں، سحری سے لے کے افطار تک دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے ہر چیز کو۔ اور میں اپنی ویڈیو کو، یہ پہلا روزہ ہے، روزے کی مبارکباد دے دی ہے میں نے، آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ میں مبارکباد دیں انشاءاللہ۔ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ سب کو روزے نصیب ہوں، جو چلے گئے ہیں ان کے لیے اللہ مغفرت کرے، ان کی دعا کرنا۔ اور استغفار پہلا کلمہ، اس کی ضرور ورد رکھیں زبان پہ۔ اگر جھاڑو لگا رہی ہیں، جھاڑو لگاتے میں پڑھتے جائیں درود شریف، کچن کا کام کر رہے ہیں تو کام کرتے میں درود شریف، استغفار، کلمہ، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، جو منہ میں آ جائے، جس بھی یاد آ جائے وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اپنی مغفرت کی، جتنے بھی گزر گئے سب کی مغفرت کی دعا کرنا۔ اب روزوں کا آ ہی گئے ہیں انشاءاللہ، ہمارے گھر مہمان آ گئے ہیں 1 مہینے کے لیے، خوب تیاریاں کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔